ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو ہم بریک تھرو کہہ سکتے ہیں۔ 3 دن تک سب کی نظریں ایران پر تھی، اب سب نظریں دوبارہ سے ہمارے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پر ہیں۔ بہت اچھی بات ہے جی، یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں ایک سٹیپ ہے اور یہ معاملہ آگے چلنا چاہیے۔ اصل میں ایکسپیکٹیشنز امریکہ کو اور ایران کو دونوں سے کچھ ایسی رکھنی چاہیے جو پوری کی جا سکیں۔ لاسٹ راؤنڈ میں جو مجھے لگا کہ جس چیز نے بہت زیادہ خرابی پیدا کی وہ امریکہ کا ایسا رویہ تھا کہ وہ بندوق رکھ کے ماتھے کے اوپر یا کن پٹی کے اوپر رکھ کے ایران سے کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کے اوپر یس کر کے اور دستخط کر دو۔ ایران ایسے دستخط نہیں کرے گا کیونکہ ابتدائی دنوں میں جو امریکہ جس زوم میں تھا کہ ہم جائیں گے اور 3-4 روز کے اندر سب کچھ ملیا میٹ کر کے پورا ایران تباہ و برباد کر کے تو واپس آ جائیں گے اور وہاں سے کچھ جواب نہیں آئے گا، وہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ اسٹیٹ آف ہارموز کی جو طاقت تھی وہ ایران نے پہلی دفعہ آزمائی ہے اور اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ دنیا میں وہ کتنا بھونچال ہے اسٹیٹ آف ہارموز بند ہونے سے۔ اسی طریقے سے جو نیبرنگ عرب کنٹریز ہیں، ویسے وہ انفارچونیٹ ہے، وہ کوئی بڑی خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن امریکہ کی کیونکہ بیسز ہیں ان عرب کنٹریز کے اندر، تو ایران جوابی طور پر وہاں حملہ کرتا ہے۔ اس کے جو ڈرونز تھے اور اس کے میزائل تھے وہ ہٹ کرتے رہے امریکن بیسز کے اوپر، اور امریکہ تمام دھمکیوں کے باوجود نہ اسٹیٹ آف ہارموز کے اندر اس کے بحری بیڑے داخل ہو سکے، نہ تمام دھمکیوں کے باوجود وہ خاک گائیڈ لائن میں اترنے کی اس نے کوشش کی۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس میں امریکہ کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ کوئی ترنے والا نہیں ہے جسے وہ کھا کے ہڑپ کر کے نکل جائیں گے، تو ان سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ تو پھر ٹرمپ صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ڈیل نہیں کریں گے تو میں اور بمباری کروں گا، ڈیل نہیں کریں گے تو سول انفراسٹرکچر تباہ کر دوں گا، ڈیل نہیں کریں گے تو آپ کے پاور سیکٹر کے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ تباہ کر دوں گا۔ تو وہاں سے معاملہ تھوڑے بگڑ گئے۔ ایرانین جو شروع میں فلیکسیبل تھے، یہ کالیباف بھی اور عباس عراقچی بھی، یہ بلکہ مجھے لگا کہ یہ دباؤ میں آ گئے ہیں کیونکہ IRGC جو تھی اس نے پھر ایک تگڑی پوزیشن لے لی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ دھمکی اور بندوق کے اوپر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے بھی کیا تو 10-20 روز اور بھی کر لیں، ہم ایسے بات چیت نہیں کرتے۔ تو معاملہ اٹک گیا۔ تو اب دونوں کے لیے مشورہ یہی ہے، ایران کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی، ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کے ساتھ میز کے اوپر بیٹھے، کچھ لینا اور کچھ لینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہارموز کے اوپر شاید ان کو دونوں کو بیک وقت ایک ہی وقت میں امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ ہارموز کو دوبارہ ایک فری پیسج وے جیسے انٹرنیشنل واٹر ویز کے لاز ہیں ہم دوبارہ کھول رہے ہیں۔ امریکہ کو بھی بلاکیڈ سائملٹینیسلی ختم کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو دوسرا اب اس پہ بھروسہ نہیں کرے گا۔ لاسٹ ٹائم ایران سے عباس عراقچی صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم کھول رہے ہیں ہارموز، انہوں نے کہا کھول رہے ہیں، امریکہ نے کہا ہم بلاکیڈ کر رہے ہیں، تو وہ ایک بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پہلے تھا وہ اور بڑھ گیا۔ تو ان کو اب ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے اور گنجائش دینی چاہیے ایک دوسرے کو کہ معاملہ طے ہو جائے۔ جی بالکل ایسا ہی ندیم صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ سائملٹینیسلی جب تک دونوں کی جانب سے یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا آپ نے ہرمز کو کھولنے کا، تب تک یہ کام جو ہے یہ لٹکا رہے گا بیچ میں۔